بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی اللہ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ حج پر جا رہے تھے۔ آپ کا قافلہ کوفہ میں رکا۔ آپ کوفہ کے بازار میں اپنے حج کے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے بازار میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا ایک عورت مردار خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تیلے میں ڈال رہی تھی۔ آپ پریشانی کی عالم میں اس عورت کا پیچھا کرتے ہیں کہ کہیں یہ عورت مردار خچر کا گوشت کسی کو کھلا نہ دے۔ آپ اس عورت کا تعاقب کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عورت ایک گھر میں داخل ہوتی ہے اور گھر میں 3 بچیاں ہوتی ہیں۔ وہ عورت ان بچیوں کو وہ گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ گوشت پکا کر کھا لو، اللہ ہماری حالت کو جانتا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس عورت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، تو یہ مردار خچر کا گوشت اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے، شریعت کے احکام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کیا تجھے نہیں پتہ کہ ہم آل رسول ہیں؟ ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ ہم سید ہے۔ ان بچیوں کا والد انتقال کر گیا ہے۔ اس نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا 3 دن کا فاقہ ہے۔ ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حالت مجبوری میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مردار کا گوشت ہمارے لیے جائز ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ آپ اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بھائی نے بہت سمجھایا لیکن آپ نے ارادہ ترک کر دیا تھا۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ کے پاس 600 درہم اور اپنے احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ آپ بازار سے 200 درہم کا آٹا خریدتے ہیں، 200 درہم کا باقی سامان خریدتے ہیں اور باقی 200 درہم اس آٹے میں چھپا دیتے ہیں۔ آپ سب کچھ لے کر اس آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس یہی کچھ ہے، یہ قبول فرمائے۔ وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ اتنا سب کچھ یہ دے رہا ہے تو وہ دعا دیتی ہے۔ پھر اس کی بیٹیاں دعا دیتی ہے۔ ایک بیٹی دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے اس کا نعم البدل عطا کرے۔ ایک بیٹی دعا دیتی ہے کہ اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ آپ وہی کوفہ میں ہی حج کے قافلوں کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب حج کے قافلے واپس آتے ہیں تو آپ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے دعا کرنے کا کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ حاجی بولتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا کرتا ہے؟ کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ آپ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا لطف و کرم ہے؟ ارے میں تو یہاں کوفہ میں رہ گیا تھا اور یہ بول رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حج پر تھا۔ اچانک ایک شخص آپ کو ایک تیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ تیلی یاد ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے تھے، تب آپ نے یہ تیلی مجھے امانت پکڑائی تھی، یہ امانت واپس لے لو۔ اس تیلی پہ لکھا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ آپ گھر جاتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ وظائف کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ آقا خواب میں دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دست بوسی کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، اے ربیع بن سلیمان،
اتنی گواہیاں پیش کر دی، اب بھی نہیں مانتا کہ تو نے حج کیا ہے، اب اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، سنو، میری آل کی محبت میں جب حج کو ملتوی کیا تھا، میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ دست دعا بلند کیا کہ اللہ اس کو اس کا نعم البدل دے دے۔ اللہ کریم نے اسی وقت تیری صورت پہ ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے، میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والے کا اجر یہ ہے کہ اب تو ربیع بن سلیمان کی شکل میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے۔ خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار کا آخر جملہ کیا تھا، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، نفع اٹھاتا ہے۔ آقا یاد دلاتے ہیں کہ اس تیلی کو نہ بھولنا۔ آپ اٹھ کر اس تیلی کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں 600 دینار سونے کے اشرفیہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرے۔ اللہ کریم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔